السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 19۔ دن سکون اور خاموشی سے گزر گئے۔ کیتھی کا رویہ اس کے ساتھ خاصا کوآپریٹو رہا تھا۔ وہ بے حد بے فکر اور اشتیاق سے شاہمیر کی سرگرمیاں دیکھتی تھی۔ وہ کتنے شوق اور جوش سے اپنے بچے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ الماری تھی کہ بھرتی جاتی مگر شاہمیر کا دل نہ بھرتا۔ اس کے سنہرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے صرف اپنے بچے کی باتیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ شوق سے اور کبھی بیزار ہو کر بھی اس کا ہاتھ جھٹک کر کروٹ بدل لیتی تھی۔ تمہارے پاس صرف یہی موضوع ہے ڈارلنگ، میں کچھ وہ اسے منانے کے جتن کرنے لگتا مگر کیتھی کو منانا اتنا آسان کہاں تھا۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف بچے کی وجہ سے صرف اس کی پرواہ کر رہا ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی مگر وہ یہ کیتھی کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنے بچے کی ماں کی حیثیت سے وہ اس کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ آج کیتھی کی سالگرہ تھی۔ آج شاہمیر نے پہلی بار اپنے بچے کے لیے کچھ خریدنے کے بجائے کیتھی کے لیے شاپنگ کی تھی۔ کافی کا مگ، مچھلی کے بنے کولڈ سینڈوچ، ٹبر کوکیز اور اس کے سب سے پسندیدہ جافا کیک خریدنے کے بعد وہ لیڈیز گارمنٹ کی دکان پر بڑھ گیا تھا۔ چینی خدوخال والی سیلز گرل جس نے سرخ بلاؤز پہن رکھا تھا آگے بڑھی تھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے اسے ایک شائستہ سی مسکراہٹ سے نوازا تھا۔ آپ اپنی بیوی کے لیے کیسا لباس پسند کریں گے؟ بالکل ایسا۔ شاہمیر نے اس کی سفید لانگ سکرٹ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ اسی کی مدد سے شاہمیر نے ایک نیوی بلو لانگ سکرٹ جس کے ساتھ سفید سلیو لیس بلاؤز تھا خرید لیا تھا۔ اگرچہ وہ کچھ مہنگا تھا مگر اس نے سوچا کیتھی کو یہ پسند آیا تو وہ خوش ہوگی۔ آج کل اس کی ساری سوچیں اس کے گرد گھومتی تھیں کہ وہ کیتھی کو کیسے خوش کرے۔ کیا اس کے ساتھ یہ ہیٹ خریدنا پسند کریں گے؟ سیلز گرل نے ایک خوشنما ہیٹ اس کی طرف بڑھا دیا جس میں سفید اور نیلی دھاریاں تھیں، ساتھ ہی خوبصورت پھول ٹنگا تھا۔ قیمت صرف، میرا خیال ہے شاہمیر ہیٹ کی قیمت سن کر مسکرا دیا تھا۔ آپ کی طرح میری بیوی بھی بغیر ہیٹ کی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ چینی لڑکی ذرا سا شرما گئی تھی۔ شرمانے کی ادا اس نے کبھی کسی انگریز عورت میں نہ دیکھی تھی۔ کاؤنٹر سے سامان لے کر وہ باہر نکل آیا۔ کیتھی کے آنے میں بھی کچھ دیر تھی۔ شاہمیر نے تیاریاں شروع کیں۔ اس نے اپنے تئیں اپارٹمنٹ کو بہت اچھی طرح صاف کیا تھا۔ اس نے میز پر چادر بچھائی، کھڑکی کے پاس میز پر نازک سا کینڈل سٹینڈ رکھا۔ اس کے عین وسط میں گلدان تھا۔ ریڈیو پر ہلکی آواز میں او مائی لو کا میوزک لگا دیا تھا۔ جب کیتھی کے آنے کا وقت ہوا، جگہ جگہ موم بتیاں رکھنی شروع کر دیں۔ وہ بالکل بھی رومانٹک مزاج کا نہیں تھا مگر آج وہ کیتھی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا جو اس نے کچھ دن قبل ایک مووی میں دیکھا تھا۔ اگرچہ اس مووی میں شوہر یہ سارا اہتمام کر کے زہر سے بھرا جام پلانے کے لیے ہی تیار ہوتا ہے۔ کیتھی کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے کینڈل سٹینڈ میں رکھی تینوں موم بتیاں روشن کر دی تھیں اور پھر نظریں اس پر جما دی۔ باقی اپارٹمنٹ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کیتھی اس بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہوگی۔ وقت ایک ایک سیکنڈ کر کے رینگنے لگا۔ آج وہ کچھ لیٹ ہو گئی تھی۔ 5 منٹ گزر جانے کے بعد اس نے سوچا 5 سے 10، 10 سے 15۔ اس نے یوں ہی اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری دور تک سنسان تھی۔ وہ پھر سے اندر آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے سوچا اسے کیتھی سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اپنے موبائل پر اس کا نمبر ملاتے ہوئے سوچ رہا تھا وہ کہاں ہوگی۔ بیل جاتی رہی مگر اس نے فون ریسیو نہ کیا۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ الو کی کہیں بیٹھ کر پی رہی ہوگی۔ وہ اضطراری انداز میں کمرے میں چکر لگانے لگا۔ وہ آدھ گھنٹہ، ایک، پھر 2 گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ شاہمیر کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ کہاں پتہ کروں؟ اس کے پاس تو جارج کے اسٹور کا نمبر بھی نہ تھا جہاں کیتھی کام کرتی تھی۔ نمبر تو انکوائری سے بھی مل سکتا ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ اس سے قبل وہ نمبر ملاتا موبائل گنگنا اٹھا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ کیا ہو رہا ہے شاہمیر؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ کسی انہونی کے احساس سے شاہمیر کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تمہاری بیوی میرے اپارٹمنٹ میں ہے اور یہاں سے ہلنے کو تیار نہیں۔ کیا تم اسے یہاں سے آ کر لے جاؤ گے؟ سوالیہ لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ شاہمیر کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایمن چلی آئی۔ مجھے گھر چھوڑ دینا۔ چلی جاؤ گی؟ جلدی کیا ہے؟ بس اب چلوں گی۔ اچھا۔ اس نے اپنا والٹ اٹھایا۔ گھر چلو گی؟ اس نے بغور دیکھا۔ گھر جانے کی بےتابی پہلے کبھی نظر نہ آئی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ سب سے مل تو لو۔ کس سے ملوں؟ وہ الٹا پوچھنے لگی اور لاجواب سا ہو کر سر جھٹک کر بولی وہ تو جا چکی ہے۔
بابر اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی بتاتی تھی کہ وہ گھر میں موجود ہے، پھر بھی اندر سے نہیں آیا۔ صفائی کرتی سغرا نے اس سے پوچھا، تم پتر رات میں کے رک گئی تھی، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے ساتھ ہی مزید سوال جواب بھی کیے۔ ناشتے کی میز پر وہ آ بیٹھی۔ سغرا ادھر سے ادھر پھرتی اسے درزیدہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میز کی شفاف سطح کو ناخن سے وہ کھرچ رہی تھی، تبھی وہ نہا کر تیار شیار خوشبو میں بسا چلا آیا تھا۔ بے حد لائٹ گرین شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ جیسے جیسے غور کرتی اس کی شخصیت میں مزید نکھار آنے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہیئر سٹائل بھی چینج کر لیا تھا۔ مسحور کن خوشبو، ہیئر سٹائل، پہناوا، احتیاط بے اختیار اس پر رشک آیا۔ وہ لوگ جو دوسروں کی شخصیت سرتاپا بدل دیں، ہم تو نہ خود کو بدل سکے نہ دوسروں کو۔ وہ اسے بالکل توجہ نہیں دینا چاہتا تھا مگر رہ نہ سکا۔ سغرا نے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے ناشتہ؟ اس نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا، پھر جگ اٹھا کر گلاس میں جوس نکال دیا۔ وہ اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ دل چاہا وہ پوچھے اس عورت کے بارے میں جو کار میں اس کے ساتھ موجود تھی، لیکن نہ پوچھ سکی۔ دونوں دریا کے دو کنارے کی طرح ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، بے حد خاموشی کے دھارے میں بندھے ہوئے۔ نہ جانے انہیں کبھی ملنا بھی تھا یا نہیں۔ ہونٹوں پر منجمد چپ تھی۔ گھٹ کر دوبارہ اندر چلا گیا۔ ایمن نے بے بس سا ہو کر جوس لے لیا تھا۔ کچھ لمحے وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، پھر پیچھے چلی آئی۔ یہ اس کا بیڈ روم تھا، اس میں اس کے جہیز کا سامان رکھا تھا، گویا کسی اجنبی کی خوابگاہ میں قدم رکھ دیا۔ کمرے میں اٹیچی کیس کھلے پڑے تھے اور وہ اطمینان سے اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کمرے میں آئی ہے مگر بغیر اس کی طرف متوجہ ہوئے اپنے کام میں مصروف رہا۔ ایمن متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار پوچھ بیٹھی، کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، اس نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ واپس نہیں جانا؟ لیکن آپ تو اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہے تھے۔ اس نے بس ایک نظر ایمن کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھا، پھر یوں سر جھٹکا کے کہہ رہے ہو، بہت دیر ہو گئی بیوی، اب نہیں کر رہا۔ واپس کب آئیں گے؟ 4 سالوں میں پہلی بار ایمن نے اس سے واپسی کے بارے میں سوال کیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ جانے کے بابت ہی دریافت کرتی تھی۔ ایمن بیوی، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ کھو دیا ہے؟ پتہ نہیں، شاید نہ ہو۔ ایمن کا دل پھیل کر سکڑا۔ اسے وہیں بلا لو گے؟ کسے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا جو اسے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ صدیوں کے فاصلے ایک ہی جسم میں پار ہوتے ہیں۔ یہ بات ایمن کو کون سمجھاتا؟ وہ متذبذب تھی۔ ایک ہی جسم میں سارے فاصلے کیسے طے ہوں جب انا راستے روک کے کھڑی ہو؟ ایمن نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا، تبھی وہ سر جھٹک کر دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ دل امکتا تھا کہ اسے روک لے، ایک بار قدموں میں بیٹھ کر ونتی کرے، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس نے جھنجھلا کر سر اٹھایا، اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ اور ایمن وہاں سے آ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر سود و ضابط کا حساب کرنے لگی۔ آنکھوں سے پانی بہتا رہا اور وہ سو گئی، لیکن نیند نہیں تھی، صرف پریشان خیالی تھی جو خوابوں کی صورت میں سونے بھی نہ دیتی تھی۔ ایسا سلسلہ خواب جن میں کوئی ربط نہ تھا۔ وہ خود کو بھاگتے ہوئے پاتی تھی، پھر گر جاتی۔ بادل ایسے برسے جو برسنے نہ تھے، ایک ایک بوند کو ترساتے تھے۔ وہ ہاتھ جو پورے وجود بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گلے تک پہنچے تو حلق میں انگوٹھا گھونپ جاتا تھا۔ چیخیں اور تنہا در و دیوار، وہ در و دیوار جو ان چیخوں کے عادی ہو گئے تھے۔ سب نے ان چیخوں کو سنا اور سر جھٹک ایک دوسرے سے نظریں چرانے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ اب جو احتساب کرتا، سازش کرنے والا انہیں 2 ماہ کی تنخواہ دے کر چلا گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ دیے وہ ہانپتی رہی، کانپتی رہی۔ اسے انتظار تھا وہ آئے گا، اس سے قبل وہ ضرور آئے گا، بری طرح ہار کر اسے گلے سے لگانے ضرور آئے گا، مگر نہیں، وہ نہیں آیا۔ یہ ہار اب ایمن کا مقدر تھی۔ ہلکے بھیگے کپڑوں سے ڈاکٹر شہروز رضا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ وہ سامنے بیٹھی تھی، پانی کے قطرے چھٹکتی رہی، پھر غالباً بارش تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر شہروز بارش کی آواز سن سکتے تھے۔ نم مٹی کی خوشبو ایئر فریشنر کی خوشبو پر حاوی ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے ڈائری کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بے توجہی سے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا، وہ ڈائری پر کچھ لکھ رہے تھے۔ اسے کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ کھڑکیاں کھول دو نا، تازہ ہوا کو اندر آنے دو، ڈاکٹر نے بے حد سادگی سے کہا۔ ایمن اسے دیکھتی رہی۔ لائٹس ہٹا دیں۔ سرمئی بادل چھاجو چھاج برس رہے تھے اور کاسنی پھولوں کی بیل جھکی آ رہی تھی اور نیچے کاسنی پھولوں کا فرسا بچھ گیا تھا۔ اس نے دیکھا سرسبز شاداب پودوں کو اور پھر ڈاکٹر شہروز رضا نے اسے۔ وہ منتظر تھے کہ ایمن کچھ بولے، مگر وہ گمسم سی ہوا کی پاتال پر بارش کا رقص دیکھ رہی تھی۔ انہیں کچھ تو کہنا ہی پڑا۔ مجھے بارش کے ساتھ کوئی رشتہ محسوس نہیں ہوتا۔
کبھی بارش مجھے ڈراتی تھی، اب کچھ بھی نہیں کہتی۔ میری سہیلی یہ کبھی بھی نہیں رہی۔ تم نے زندگی میں کبھی کسی کو دوست بنایا ہی نہیں۔ جسے دوست سمجھا وہی دھوکہ دے گیا۔ ایمن نے آہستگی سے کھڑکی بند کی اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہ لگتا تھا۔ کھڑکی بند ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا مگر ایمن کو اعتبار نہ آتا۔ وہ بے اختیار اس کے بازو سے آ لگی تھی، اسے خود سے الگ کیا، پھر آگے بڑھ کر احتیاط سے دروازہ چیک کیا۔ ڈھولک کی تاب اب بھی بج رہی تھی، سرگوشیوں کی صورت کمرے میں آوازیں آ رہی تھیں۔ طاہر محمود نے بغور سنا، پھر مڑ کر ایمن کو دیکھا۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ دکھ اور بے بسی کا ملا جلا احساس جس نے ایمن کو تڑپا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھی، طاہر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ کیا فائدہ ایمی؟ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں۔ خاموشی دونوں کے مابین لہروں کی صورت میں آن بسی تھی جن میں لفظوں کا قحط پڑ جاتا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کے لیے عجیب عالم میں بے بسی تھی۔ وہ مڑ کر بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ ایمن کچھ لمحے انگلیاں چڑکاتی رہی، پھر اسے احساس ہوا یہ لمحے کس قدر قیمتی ہیں۔ کوئی بھی آ سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ طاہر کے گھٹنوں پر رکھ لیے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ طاہر بے بسی سے اس کے سیاہ بالوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے اس لڑکی کو واقعی چاہا۔ زندگی میں جتنے بھی فلرٹ کیے ہوں، جتنی بھی لڑکیوں کو دھوکہ دیا ہو، ایمن کی طرف بڑھنے کی وجہ اس کا نوخیز سراپا اور نسوانی کشش سے بھرپور وجود ہی ہو، مگر دل سے دستبردار ہونا آسان نہیں۔ وہ واقعی ایمن سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اس مگر سے آگے جو سوالیہ نشان تھا وہ اسے دستبرداری پر مجبور کر رہے تھے۔ طاہر کا ہاتھ اس کے سر پر آ کر رکا۔ بس کرو ایمی، بس کرو۔ میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ ایک ہی سوال، ایک ہی بے بسی، مگر جواب ندارت۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے کہاں جانا تھا؟ راستے کا پتھر ہوں، کوئی ٹھوکر مارے تب بھی واپس ٹھوکروں میں ہی آؤں گا۔ میں تو مر ہی گئی تھی۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کوئی آ جائے گا۔ طاہر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ تو لوٹ تو آیا ہوں۔ جس دن لوٹا تھا سیدھا تمہاری طرف ہی آیا تھا۔ مجھ سے ملے تو نہیں، صرف وہ نظم چھوڑ گئے۔ ایمن نے شکوہ کیا۔ تمہیں پتہ چل گیا تھا؟ طاہر نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ کی رائٹنگ لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں۔ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ اس دن ایمن کی مہرنسا سے کسی بات پر جھڑپ ہوئی تھی۔ وہ ڈسٹرب سی اس کے پیچھے آئی تھی، یہیں سی جگہ جہاں طاہر بیٹھا کرتا تھا۔ بیٹھی ہوئی مہرنسا کو گالیاں دے رہی تھی جب ہوا کے فرش پر گرا کاغذ اڑنے لگا تھا۔ اس نے بے حد توجہ سے وہ تہہ کیا کاغذ پکڑ کر کھولا جس پر نیلی روشنائی سے خوبصورت لکھائی میں ایک نظم لکھی تھی۔ ایمن کی نظریں نظم کی سطروں پر پھیلنے لگی تھیں۔ وہ سمجھی کہ مومل نے ڈائجسٹ سے کوئی نظم اتاری ہے۔ نظم کا ایک ایک حرف ایمن کے دل میں گڑ رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ سنبھال کر نظم ڈائری میں اتارنے کی نیت سے میز پر رکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے جھپٹ کر کاغذ دوبارہ کھولا، پھر بے تابی سے کھولتے اس کا دل سینے میں دھڑکنے لگا تھا۔ یہ لکھائی، اسے تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ طاہر کی لکھائی تھی، گویا بالکل ابھی ابھی لکھا ہو۔ طاہر محمود لوٹ آیا ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف بھاگی تھی، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آنے والا اسے اپنے آنے کا نشان دے کر چلا گیا تھا۔ اس نے کتنے جتن کیے کہ وہ طاہر سے مل سکے، مگر نصیب میں یہاں اس کے کمرے میں ملنا لکھا تھا، جس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھ دیے تھے۔ کیسی ہو؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اسے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے سے کمزور ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نگاہ طاہر کے ماتھے پر گئی تھی، زخم کے نشان پر رک گئی۔ اس نے آہستگی سے اس نشان کو چھوا۔ تمہاری محبت میں پہلا پتھر کھایا تھا۔ وہ ایک سرد سی آہ بھر کر رہ گیا۔ نانا کیسے ہیں؟ بیمار ہیں، اسی لیے تو وہیں ٹکا ہوں۔ ایمن نے اسے عقیدت سے دیکھا اور سوچا، نانا کہتے ہیں یہ شخص خود غرض ہے۔ باہر اچانک ڈھولک کی تاب تیز ہوئی۔ وہ کچھ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں ایمی، کوئی آ گیا تو تمہیں مشکل ہوگی۔ بس کچھ دیر اور۔ ایمن نے اس کا ہاتھ تھام کر ملتجی انداز میں کہا۔ تمہیں دیکھنا تھا، دیکھ لیا، دل کی حسرت پوری ہو گئی۔ خواہ مخواہ اپنے لیے مشکلیں کھڑی مت کرو، اسے دھیرے سے سمجھایا۔ اس نے بامشکل اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل تو کہتا تھا جس طرح بھی بن پڑے اس کے قدموں کو زنجیر کر لے، مگر یہ ظالم سماج، ابھی ڈھولک بجاتے ہاتھوں میں پتھر آ جائیں۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ ان لمحوں کو طول دینے کی خاطر چھوٹی سی کوشش کی، ایک صحیح لا حاصل۔ معلوم نہیں آپ کے ویزے کا کیا بنا؟ سیاہ بختوں کے مقدر میں روشنیاں نہیں ہوتی ڈیئر۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ سا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ویزا آ چکا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ اگر کچھ تھا بھی تو وہ دادی کی بیماری پر لگ گیا۔ اس نے محض ایمن کے لیے بولا تھا، ورنہ دادا کے مرنے کی کتنی دعائیں کی تھیں۔ مکان ہاتھ آ جاتا تو بیچ کر کھا جاتا، جو دادا کی زندگی میں تو ممکن نہ تھا۔ ایمی، دروازہ زور سے بجا۔ دونوں ہی بری طرح بوکھلا گئے۔ اس نے طاہر کو دیکھا، پھر غصے سے پوچھا، کیا ہے؟ ڈیڈی کا فون ہے؟
میں وہ بہانہ کرنا چاہتی تھی مگر طاہر نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا، پھر رک کر ایمن کو اشارہ کیا۔ ایمن نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول لی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، پھر راستہ صاف پا کر ایک طرف ہو گئی۔ طاہر کھڑکی میں آیا، پھر گردن گھما کر حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ طاہر نے اس کی آنکھ کا آنسو، نگاہوں کی حسرت، لبوں کی لرزش، دل کا بوجھل پن بہت سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود کے قریب کیا اور کھڑکی پھیلانگ گیا تھا۔ ایمن نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کیا یہ وقت رخصت ہے؟ وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے؟ اسے کبھی نہ دیکھ سکے، وہ کیسے رہے گی؟ اے کاش! دل کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھے بلک رہی تھی۔ اس کے عقب پر دروازہ پھر سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا اور بائیں طرف اپنے کمرے کی واش روم سے باہر آتے بابر کی نگاہ نے کھڑکی سے باہر وہاں تک پرواز کی تھی۔ کمرے کی چھت اس پر آن گری تھی۔ وہ جو کچھ تھامے تھا نیچے آ رہا تھا، اور وہ خود اسے یقین نہ تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے۔ طاہر اور طاہر محمود اس حد تک غصے کی تیز لہر نے اسے سرتاپا جھلسا دیا تھا۔ آج اس کے ہاتھوں نہ طاہر محمود بچے گا نہ ایمن۔ وہ گولی کی طرح کمرے سے نکلا، بھاگتے ہوئے سحنور کیا تھا۔ ایک ہی چھلانگ میں برآمدہ، سامنے ایمن کے کمرے کا دروازہ تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولنا چاہتا تھا مگر دوسرے دروازے سے کھلکھلاتی لڑکیوں کا گروپ نکلا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکیں، سرگوشیاں کیں، کچھ نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری اور کچھ بے نیاز سی گزر گئی تھیں۔ قدم جہاں تھے وہیں جمے رہ گئے۔ اس کا ہاتھ دروازے کے لاک پر ساکت ہو گیا۔ پچھلے کمرے سے ڈھولک کی تھاپ بہت تیز ہوتی گئی۔ بابر کو لگا اس کے ہاتھ اور پیروں میں اندیکھی زنجیریں آ پڑی ہیں۔ اسے یاد آیا چند دن کے بعد ایمن کی رخصتی ہے اور گھر میں مہمان لڑکیاں موجود ہیں جو اس کے جہیز کی جوڑے ٹانگنے آئی ہیں۔ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ مہرنسا کی آواز پر وہ چونکا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حد زدہ سرخ چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ بدقت سر نفی میں ہلا دیا، گردن پر منو بوجھ آ گرا تھا۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ مزید تشویش کا شکار ہوئی۔ بابر کو لگا وہ پھٹ پڑے گا، تبھی وہ مڑا، کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے انداز میں شکستگی ہی شکستگی تھی اور اندر الاؤ چل رہا تھا۔ بے حیائی کا یہ مظاہرہ دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جو اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اور بھڑکا رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ مہرنسا بے حد حیرانی سے سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا ہو کہ یہ شادی رک جائے؟ طاہر سے ملنے کے بعد اس کی سوچوں کے تمام زاویے ایک ہی نقطے پر مرتکز ہو کر رہ گئے تھے۔ عفان کی جگہ طاہر محمود میرا نصیب بن جائے۔ وہ چت لیٹی دونوں بازو سینے پر لپیٹے چلتے پنکھے پر نظر جمائے سوچ رہی تھی۔ نانا کے پاس جاؤں، منہ سماجت کروں، پاؤں پکڑ لوں تو شاید وہ میرا ساتھ دیں۔ وہ ساتھ دیں تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، میرے دل کی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ مجھے قتل کر دیں؟ نہیں تو طاہر شروع سے ہی اچھے نہیں لگتے، عجیب نیچر ہے ان کی، کیسی پہرے داریاں کیا کرتے تھے، مجھے طاہر کے ساتھ بات بھی کرنے نہیں دیتے تھے۔ طاہر سے دور ہو جاؤں، اس کے لیے کیا کیا بہانے گھڑتے تھے۔ کیا قصور میرا اور طاہر کا کہ یوں معطوف ٹھہرے؟ محبت ہی تو کی ہے۔ محبت کائنات کی سب سے خوبصورت سچائی جسے ماننے سے ہر کوئی گریزاں ہے۔ اب نانا نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ انہیں تو میرے باپ میں بھی 100 نقص نظر آتے ہوں گے۔ انہوں نے چوری چھپے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ گھر سے بھاگ کر شادی؟ اس کا ذہن اس ایک نقطے پر مرتکز ہو گیا تھا۔ آج اگر ممی زندہ ہوتی تو وہ اور ڈیڈی کتنے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ خدیجہ بھی بتایا تو کرتی تھیں کہ ممی ڈیڈی پر کس قدر نثار ہوا کرتی تھیں اور ڈیڈی ان کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ہنسوں کا جوڑا، خدیجہ بھی ہی تو کہتی تھیں ممی زندہ ہوتی تو دونوں شادوں فرحاں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی جی رہے ہوتے۔ گویا خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی اساس محبت ہی تو ہے، تو جسے مل جائے ساری دنیا اس کے پیروں تلے آ جائے۔ محبت جو مجھے عفان سے نہیں، محبت جو مجھے طاہر محمود سے ہے۔ اگر محبت مل جائے تو؟ اس کا ذہن نہ جانے کہاں کہاں کی اڑانے بھر رہا تھا اور رات تھی کہ ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی جب کمرے میں وقفے وقفے سے اٹھتی موسیقی نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے گھڑی کی سمت دیکھا، 12:30 بج رہے تھے۔ آواز سائڈ دراز میں سے آ رہی تھی۔ وہ تو نہ جانے کب سے موبائل دراز میں ڈال کر بھول چکی تھی۔ بھول جانے سے کیا ہوتا ہے، رشتے اور تعلق تو تب بھی قائم رہتے ہیں۔ وقتی طور پر فراموش کرنے کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ایمن نے دراز کھولی اور آواز نمایاں ہو گئی۔ جس کے ساتھ بات کرنے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گی؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ تھینک گاڈ، میری تو انگلیاں کھس گئیں۔ عفان نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اب یہ مت کہنا کہ سو رہی تھی۔ جب مجھے نیند نہیں آ رہی تو تمہیں کیسے آ سکتی ہے؟ میری نیندیں تمہارے ساتھ کب سے مشروط ہونے لگی؟ اچھا بتاؤ کیا سوچ رہی تھی؟ مجھے نا، شوخی پہلے بھی اس کے مزاج کا حصہ تھی۔
آج تو رنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ بتا دوں تو اگلا لفظ نہ بول سکو۔ میں طاہر محمود کو سوچ رہی ہوں۔ لگتا ہے لگا سکتے ہو میری سوچوں پر پہرے؟ او مس کہاں کھو گئی؟ وہ یوں بول رہا تھا جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ لوگ کتنے بڑے ایکٹر ہیں۔ سو گئی ہو؟ اب نیندیں کہاں؟ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ واقعی عفان کا معنی خیز سا لہجہ بوجھل ہوا تھا۔ ساری نیندیں تو وہ چرا کر لے گیا، میرے حصے میں تو صرف رت جگہ آ گئے ہیں۔ سویا کرو۔ سو گی نہیں تو میں خواب میں کیسے آؤں گا؟ میں ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتی۔ شرم کرو لڑکی، اتنے خوبصورت دولہا پانے کے لیے لڑکیاں ترستی ہیں۔ کاش تم انہی ترستی ہوئی روحوں کو مل جاتے تو میرا راستہ کھوٹا نہ ہوتا۔ تمہیں ہماری قدر نہیں تو ایمن بی بی، مگر اپنا آپ نہ منوایا تو میرا نام بھی عفان نہیں، اور زبردستی سے منوائیں گے؟ کیوں؟ محبت کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ بہت کچھ چھپا رکھا ہے دل میں، تم آؤ تو صحیح۔ ایمن کا دل چاہا وہ خوب ہنسے، اس کو اب خیال آیا تھا۔ لگتا ہے فائزہ آنٹی کی نصیحتیں خاصا کام کر رہی ہیں۔ کیسی نصیحتیں؟ ایمن چپ رہی۔ تم بدگمان ہو۔ کہا تھا نا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں، 20 دن، صرف 20 دن ایمی، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ اچھا ویڈنگ ڈریس کیسا بنا رہی ہو؟ ابھی سوچا نہیں۔ ایمن بیزار سی ہو گئی۔ وہ سمجھتی تھی عفان اس مزاج کا بندہ نہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ سکے۔ اور یہ اب بریفنگ کیسی؟ سرخ مت لینا، ایسی بھڑکتی ہوئی دلہن مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سفید لے لوں؟ ایمن کے منہ سے بسلا۔ پاکیزہ رنگ ہے، کسی چرچ میں جانا ہے تو ضرور لینا، بہرحال یہ ہماری تہذیب کا حصہ تو نہیں۔ وہ ہنس دیا تھا۔ تو شکر ہے کہ تم نے سیاہ یا سرمئی رنگ نہیں کہہ دیا۔ ان رنگوں کو پہننے میں کیا حرج ہے؟ یار، موت اور سیاہ رنگ موت کا اور سرمئی مایوسی کا۔ رنگوں کی ایک تقسیم ہماری اپنی کی گئی ہے، ورنہ رنگ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ضد پر اتر آئی تھی۔ اچھا بابا تم جو مرضی پہن لینا، تم پر ہر رنگ ہی جچے گا۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ عفان ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر آہستگی سے پوچھنے لگا، تم مجھے ہرانا چاہتی ہو؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ پہلے ہی دل و جان سے ہار چکا ہوں، اسے کیا ہرانا؟ آپ کے منہ سے ایسی باتیں عجیب لگتی ہیں۔ وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ابھی تمہیں بہت کچھ عجیب لگے گا، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ آخری بات، ہنی مون کے لیے کہاں جائیں؟ جہنم میں۔ ایمن کو تاؤ آ گیا۔ واہ، تمہاری پسند تو لاجواب ہے۔ عفان نے بے اختیار سے رہا۔ عفان صاحب میں سونا چاہتی ہوں۔ یوں کہو کہ مجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ مطلب؟ اس کی تیوری چڑھی۔ سو جاؤ، میں آ رہا ہوں خواب میں۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی اور رابطہ ختم کر دیا۔ میرے خوابوں میں تمہارا گزر کہاں؟ اس نے موبائل دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی اور چت لیٹ گئی تھی۔ میرے خوابوں میں تمہارا گزر کہاں؟ میرے خوابوں میں صرف وہی بستا ہے، اس دل میں وہی دھڑکتا ہے، یہ ہونٹ اسی کا نام لیتے ہیں۔ وہ تو طاہر محمود ہے، مجھے پا کر بھی کیا پاؤ گے؟ خالی ہاتھ رہو گے مسٹر عفان۔ یہ سب سوچتے ایک پل کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ وہ بے ایمانی کی مرتکب ہو رہی تھی۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی یا پھر اس کی زندگی پر محیط ہوتی جا رہی تھی، یہ کاتب تقدیر ہی جانے۔ اب اٹھ بھی جاؤ ایمی، ڈیڈی کا فون ہے۔ جوجو کے بے تحاشا جھنجھوڑنے پر وہ ہڑبڑا کر جاگی تو وہ دانت نکالنے لگی۔ اس سے کم پر تو تم نے اٹھنا بھی نہ تھا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ دوپہر آ گئی ہے، تمہاری نیندیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جوجو کو کیا بتاتی کہ ابھی تو آنکھ لگی تھی۔ مجھے بھی سونا ہے۔ اس نے بیزاری سے لیٹنا چاہا۔ جوجو نے بازو پکڑ لیا۔ ڈیڈی کا فون ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ چاروں ناچار اٹھی۔ اسے وقار حسن کے فون کا انتظار تو نہ تھا نہ خوشی۔ اسے دیکھ کر مہرنسا نے یہی سوچا تھا۔ ریسیور ایک طرف رکھ دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ کیسی ہو میری جان؟ وقار حسن نے بے تابی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے بے حد سستی سے جواب دیا۔ میں نے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، تمہیں اچھی لگی؟ جی۔ ایمی، وہ اس کے حد درجہ اختصار پر حیران ہوئے۔ تم خوش تو ہو نا؟ ایمن چپ رہی۔ بیٹا، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس کے حوالے سے بہت اچھے خواب بھی دیکھنے چاہیے۔ اتنی چپ چپ کیوں؟ وقار حسن کچھ بے چین ہوئے۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ ایمن کو کوئی اور بات نہ سوجی۔ چھٹی منظور ہونے ہی والی ہے، بس ایک آدھ دن تمہارے لیے یہاں سے اور شاپنگ بھی کروں گا۔ کچھ منگوانا تو نہیں؟ نہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہ جانے کیوں وہ اتنی تشویش کا شکار ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بس تھک گئی ہوں۔ یہ جسمانی تھکن نہیں، ذہنی ہے۔ آج کل مصروفیت تو بہت ہوگی۔ اچھا ایسا کرو کہ سکون سے جا کر سو جاؤ، انہوں نے مشفق لہجے میں کہا۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ کچھ کھا کر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں۔ اچھا ڈیڈی، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر کچن میں چلی آئی تھی، جہاں ناشتے کے آثار غائب ہو چکے تھے، البتہ کونے میں کٹی ہوئی سبزی کی ٹوکری رکھی تھی
دوپہر کے کھانے کی تیاری ہے۔ وہ بے حد بےدلی سے دوپہر 12:30 بجے اپنے ناشتے کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ مہرنسا چلی آئی تھی۔ فریج سے ٹماٹر نکالتے انہوں نے ایمن کو دیکھا۔ فارغ ہو جاؤ تو میرے ساتھ بازار چلنا۔ ایمن چوکی پر انجان بن کر پوچھنے لگی۔ کیوں؟ کچھ چیزیں تمہاری پسند سے لینی۔ مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے اوون میں سے گلاس نکالا۔ دیکھ لو پھر نہ کہنا سوتیلی ماں نے کچھ بھی پسند نہیں کرنے دیا۔ اگرچہ کوشش تو یہی ہے کہ ہر چیز اعلیٰ اور نفیس ہو۔ کپڑا تو کافی بن گیا ہے، فرنیچر بنا بنایا ہی لینا ہے۔ وہ تو وقار آ کر دیکھ لیں گے۔ اگرچہ اس طرح تھوڑا مہنگا بھی ہوگا، مگر وقار کے پاس کم از کم تمہارے لیے خاصا پیسہ ہے۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ تمہاری شادی ہے امی، مہرنسا نے یاد دہانی کرائی۔ جانتی ہوں، بھولنے والی بات نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ اتنا جلو گی کڑو گی تو اپنی صحت برباد کرو گی۔ پہلے ہی رنگ پیلا پڑ گیا ہے، ڈھنگ سے کھایا پیا کرو۔ شادی سے قبل لڑکیاں ہر طرح سے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں، چہرہ چمکانے کے لیے 100 ٹوٹکے آزماتی ہیں۔ اپنا دھیان رکھا کرو۔ اوف، یہ عورت کتنا بولتی ہے۔ ایمن نے بھنا کر اسے دیکھا۔ آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، ایک میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے امی۔ مہرنسا نے ٹماٹر ٹوکری میں رکھے۔ عفان کو تم نے خود ہی پسند تو کیا تھا، پھر اتنی بے دلی کیوں دکھا رہی؟ عفان کو میں نے نہیں، عفان نے مجھے پسند کیا تھا۔ اچھا تو تم نے کسے پسند کیا تھا؟ اس ٹیوشن ماسٹر کو؟ ایمن نے جواب نہیں دیا، بس گلاس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ کمرے میں آ کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا جو جھلک گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ یوں ہی انگلیاں چٹکانے لگی اور بہت دیر کے بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا تھا، اسے نانا سے ہی ملنا ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹنے کو بیتاب تھا، ایک لاوا تھا جو وہ اپنے اندر دبائے بیٹھی تھی۔ 2 راتیں اس نے ایمن کے کمرے کی کھڑکی کو تکتے ہوئے گزار دیں۔ مجال ہے جو ذرا سی بھی جھپکی ہو، اسے لگتا ذرا پلک جھپکی وہیں ایمن کمرے سے غائب ہو جائے گی۔ جس لمحے وہ منظر یاد آتا وہ سلگ اٹھتی، اس کا جی چاہتا بھاگتا ہوا جائے۔ جس لمحے وہ منظر یاد آتا وہ سلگ اٹھتا تھا، اس کا جی چاہتا کہ بھاگتا ہوا جائے۔ ایمن کو کمرے سے باہر نکال کر اتنا مارے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو دے۔ کچھ بھی یاد نہ رہے، یاد رہے تو بس اتنا کہ اس کی شادی ایک انتہائی شریف گھرانے میں ہو رہی ہے۔ اسے اپنی بزدلی پر غصہ آتا تھا۔ سب دیکھ کر چپ چاپ سہ جانا کس قدر ذلت آمیز تھا، اور وہ طاہر محمود، بلکہ سر طاہر محمود کو دل کے جس سنگھاسن پر بٹھایا تھا، اس شخص کو وہی اس کے گھر میں لقب لگا گیا تھا۔ نہ صرف لقب لگا گیا تھا بلکہ اس کے سلامت اسی روئی زمین پر موجود تھا۔ بزدل ہی تو تھا وہ، بھاگ کر اس کا گریبان بھی نہ پکڑ سکا۔ آگ تھی کہ اندر باہر بھڑکتی تھی، تن من کو جلا دیتی تھی۔ اگر ایمن کی جگہ مومو یا جوجو ہوتی تو کیا تب بھی میں یوں ہی خاموش رہتا؟ وہ اپنے ہی سر کے بال نوچ نوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ اندر بھڑکتی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، مگر جگ میں پانی کا قطرہ بھی نہ تھا۔ وہ جگ اٹھا کر کچن میں چلا آیا۔ کئی گلاس پانی پینے کے بعد اس نے گلاس بھر پانی سر پر ڈال دیا تھا جو اس کے چہرے اور گردن کو بھگو گیا تھا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ مہرنسا کی آواز پر وہ پلٹا نہیں، جگ میں پانی ڈالتا رہا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مہرنسا اس کے سامنے آئی تو ہک دک رہ گئی۔ سرخ بھبو کا چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، سوجے پپوٹے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تڑپ اٹھی۔ بابر کا دل چاہا ماں کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جگ چھوڑ کر وہیں کرسی پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا امی، بالکل پاگل۔ اپنے ہی سر کے بال نوچنے لگا۔ وہ سچ مچ نیم دیوانہ لگ رہا تھا۔ بابر، ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ مہرنسا نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ بابر نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ یا میں اسے مار دوں گا یا میں خود مر جاؤں گا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ جوان بیٹے کے تیور دیکھ کر مہرنسا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ گھر سے بھاگ جائے گی، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کچھ بھی کر لے گی مگر یہ شادی نہیں کرے گی۔ ایمن، مہرنسا بڑبڑائیں۔ وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور میں بے غیرت سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہا۔ اسے مارنے تک کی ہمت نہیں ہے۔ آتش فشاں پھٹ گیا تھا۔ مہرنسا شدت سی دیکھنے لگی۔ اس کے کمرے میں کھڑکی کے راستے اس سے آگے اس کا گلا روم گیا تھا۔ لفظ شرم اوڑھ کر گم ہو گیا۔ اس سے آگے وہ کیا کہتا کہ اس نے کیا دیکھا؟ مہرنسا کو لگا قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ اس قدر آزاد خیال، کم عقل، نادان، خود غرض اور غصے والی۔ میں سب مانتا ہوں وہ بے حیا ہو سکتی ہے، یہ میں کبھی نہ مانتا جو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا۔ اس نے اپنی عزت اور ہماری غیرت کو طاہر محمود کے قدموں تلے رول دیا۔ اس شخص کو کیا الزام دوں کہ وہ زبردستی نہیں، ایمن کی مرضی سے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ ایمن، وہ مہرنسا نے ہلکان ہوتے بیٹے کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ تم فکر نہیں کرو، میں انہیں، مہرنسا نے سختی سے اس کا کندھا دبوچا، تمہیں اس معاملے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔
بہن ہے، سگی نہ سہی سوتیلی تو ہے۔ وہ مزید بھڑکا، سوتیلی کوئی رشتہ نہیں تمہارے ساتھ۔ مومو اور جوجو صرف 2 بہنیں ہیں تمہاری، میرے اور آپ کے حوالے کر کے گئے تھے وہ۔ اختیار کے بغیر، اسے روکنے کا کوئی حق ہمیں نہیں دیا تھا۔ آ رہا ہے جو اپنی بیٹی کو سنبھال لے گا۔ اسے ایمن کے متعلق ہماری ہر بات جھوٹی ہی لگتی تھی، کبھی میری کسی بات کا اعتبار نہیں کیا۔ تم اس معاملے سے دور رہو، سن رہے ہو؟ دور رہوں؟ کیوں؟ میرنسا کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ بابر اس معاملے میں نہ پڑے۔ انہیں اس کے تیور خوف میں مبتلا کر رہے تھے، وہ جذبات میں آ کر کہیں کچھ کر نہ دے، اس لیے بہت دیر تک سمجھاتی رہی۔ وہ سمجھا تھا یا نہیں، بہرحال چپ ضرور ہو گیا، اور میرنسا اس کی چپ سے بھی خوف زدہ تھی۔ چند دن خیریت سے گزر جائیں، وہ منحوس لڑکی اپنی تمام تر نحوست کے ساتھ اس گھر سے اور ہماری زندگی سے دور ہو جائے۔ میرنسا نے یہ دعا بہت دل سے کی تھی۔ بھوک سے بےتاب ہو کر کھانا تو وہ سب کے ساتھ کھاتی ہی نہ تھی۔ کچن میں آئی تو دونوں کو یوں گم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ کچن میں اس وقت کوئی ہوگا۔ اپنے خیالوں میں الجھی، نہ تو دروازے کے بارے میں سوچا اور نہ ہی جلتی لائٹ کا خیال آیا۔ تبھی بے دھڑک چلی آئی تھی، یوں ہی منہ سے پھسلا، بھوک لگ رہی تھی۔ جواباً بابر نے سر اٹھا کر اسے جن خون چھلکاتی نگاہوں سے دیکھا، وہ ٹھٹک گئی۔ ایک جھٹکے سے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس پر پل پڑتا، مگر میرنسا نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ یہ بھی غنیمت تھا، ایمن سے سامنا نہ ہوا تھا۔ اس کا ابھی تک ایمن سے سامنا نہ ہوا تھا۔ اس نے ماں کی ملتجی نگاہوں کو دیکھا اور بے بس سا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر ایمن کو دیکھ کر حلق کے بل چیخا، جاؤ یہاں سے۔ وہ ڈر گئی تھی، کچھ سمجھی یا نہیں، لیکن اس نے دفع ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر آنے تک کا سارا راستہ وقار حسن کے سوالوں کی زد میں رہا۔ وقار حسن کے پاس سوالوں کی کمی نہ تھی اور اس کے پاس جواب ندارت۔ اس کے ہوں ہاں میں دیے گئے جواب وقار حسن سن نہیں سکتے تھے۔ یار کچھ کھل کر بتاؤ، انہوں نے بابر کے کندھے کو زور سے دبایا۔ جوان بابر کو دیکھ کر ان کے اندر ایک حوق سی اٹھتی تھی، کاش میرا بیٹا ہوتا۔ گھر تو جا رہے ہیں، سب معلوم ہو جائے گا۔ وہ مسکرا دیا۔ اپنے دوست کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بہت الگ سا لگ رہا تھا۔ اپنے منہ سے نہ بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں، سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے۔ یہ کہتے اس کے حلق میں کچھ پھنس گیا تھا۔ گاڑی اچھی چلا لیتے ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد انہوں نے توصیفی انداز میں کہا، شکریہ۔ لو وعدہ، 1-2 سال میں تمہیں گاڑی لے دوں گا۔ بابر کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر بس وہ ایک ذرا سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر رہ گیا۔ وقار اس قدر سنجیدگی پر الجھ گئے تو چپ ہو کر جانے پہچانے راستے دیکھنے لگے۔ گھر میں سب کچھ وہی تھا، وہی تتلیوں کی طرح اڑتی مومل اور برجز، وہی متانت بھرا استقبال کرتی میرنسا۔ ارے بھائی، ایمی کو بلاؤ۔ جس سے وہ سب سے پہلے ملنا چاہتے تھے وہی نہیں آئی تھی۔ ایک جھجک تھی جو باپ سے ملنے پر روک رہی تھی، مگر آنا تو تھا ہی۔ وقار حسن نے والہانہ انداز میں ساتھ لگا کر پیار کیا، پھر بری طرح چونکے۔ ایمی؟ انہوں نے بے حد حیرت سے چند دنوں بعد ودا ہونے والی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ بجھی آنکھیں، بے رونق کمزور چہرہ۔ کیا ہوا تمہیں؟ بیمار لگ رہی۔ وہ سچ مچ تشویش کا شکار ہو گئے۔ باقی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ نہیں تو، وہ بدقت مسکرائی۔ یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ بابر اور میرنسا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بابر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ میں گاڑی واپس کر کے آتا ہوں۔ میرنسا نے اس کے اٹھ جانے پر سکون کا سانس لیا اور خود بھی اٹھ گئی۔ میں جوس لاتی ہوں، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ وہ تو ایمن کی حالت دیکھ کر ہال سے گئے۔ ڈیڈی، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ جوجو نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ کچھ کہتے کہتے چپ سے ہو گئے۔ نظریں بار بار بیٹی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو ان کی نظروں سے گھبرا کر انگلیاں ٹٹخانے میں مصروف تھی۔ 1-1.5 دن نے وقار حسن کو شدید الجھن میں گھیر لیا تھا۔ سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا کہ دکھائی دیتا تھا۔ سب سے مبڑا، کچھ سمجھ میں نہ آنے والا، ان کی سوچ سے بالاتر، فہم سے باہر۔ انہیں لگتا کہ وہ کوئی اسٹیج ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، جس میں ہر کوئی چہرے پر نقاب چڑھائے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ مصنوعی خوشی، شادی والا گھر، نہ کوئی رونق، نہ شور شرابہ۔ میرنسا کا کاموں کو سمیٹنے کی کوشش میں ہلکان ہونا، معمول کے کاموں کے بعد اپنے اپنے کمروں میں سب کا بند ہو جانا۔ بابر سے بات کرتے تو پھر ہوں ہاں میں جواب دیتا، پھر ان کا چہرہ دیکھنے لگتا، یوں جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو اور کہہ بھی نہ پا رہا ہو۔ ایمن؟ وہ تو یوں غائب تھی کہ گویا کہ مایوں کی دلہن ہی نہ ہو، حالانکہ گھر میں کسی رسم کے کوئی آثار نہ تھے۔ شادی والا گھر ہے یا خدا نخواستہ؟ دوسرے دن ناشتے سے پہلے ایمن کے پاس آئے، وہ جو کسل مندی سے بستر میں پڑی تھی ہڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ ہماری بیٹی تو ہمارے پاس آتی ہی نہیں۔ انہوں نے کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے تھے۔ بس یوں ہی؟ وقار حسن نے بغور سے دیکھا۔
کچھ لمحے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے امی گڑیا؟ کسی بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی شوق، کوئی فرمائش نہیں؟ ایمن کا دل بھر آیا، سر جھکائے ہونٹ کاٹنے لگی۔ گھر چھوڑنے کے تصور سے اداس ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایمن کا سر کچھ اور نیچے جھک گیا، آنسو ٹپ ٹپ گود میں گرنے لگے۔ یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے، اسے اتنا دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ ڈیڈی، اگر آج ممی ہوتی۔ ماں کا خیال آ رہا تھا، جسے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے لیے اتنا اداس کیوں ہوں؟ وہ کیا بتاتی کہ اسے کسی نہ کسی کو تو اپنے دل کا ہاتھ سنانا ہی تھا۔ خواہ دل چھوٹا مت کرو، سہیلیوں کو بلاؤ، کچھ ہلا گلا کرو۔ صحت کیسے برباد کر رکھی ہے، میں ایسا تو چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ شفقت اور محبت سے اس کے آنسو صاف کیے، ساتھ لگا کر تسلی دی۔ ڈیڈی، میرے نانا کون تھے؟ سوال بے حد اچانک تھا، وہ سنجیدہ ہو گئے۔ اس کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ بتائیں نا، وہ کون تھے؟ اس کا لہجہ پراسرار اور سنجیدہ تھا۔ وقار حسن کو لگا کہ انہیں بتانا پڑے گا، اور انہوں نے بتا دیا تھا۔ پہلے تو صرف نانا کے کہے پر اعتبار تھا، اب تو گویا تصدیق کی مہر بھی لگ گئی تھی۔ زندگی میں کبھی میرے ننیالی عزیز مجھ سے ملنا چاہیں تو کیا آپ انہیں روک دیں گے؟ وقار حسن الجھ گئے تھے۔ وہ ایسے سوال کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو کبھی اپنی بیٹی سے نہ ملے تو کیا اگر میں ان سے ملنا چاہوں تب آپ کیا روکیں گے؟ اس نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ وہ اسے دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید نہیں۔ ایمن گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ انہیں بتائے یا نہیں؟ تبھی جوجو نے آ کر ناشتہ لگنے کی اطلاع دی تھی۔ آؤ ناشتہ کرتے ہیں۔ ایمن سر ہلا کر اٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مہرنسا ان کو شادی کی تیاریوں کی تفصیل بتانے لگی۔ ایمن کو اس موضوع سے وحشت ہوتی تھی، مگر وہ خود پر جبر کیے رہی۔ ایمن، تم نے خدیجہ کو انوائٹ کیا؟ وقار حسن نے اچانک پوچھا۔ ایمن گڑبڑا گئی، اسے تو خدیجہ بھی یاد ہی نہ تھی۔ میں نے پیغام بھجوا دیا تھا، لیکن اطلاع ملی ہے کہ وہ بیمار ہیں، شاید ہی آ سکیں۔ مہرنسا نے کہا خاموشی سے، تو اس کا کنارہ کترنے لگی۔ فرنیچر تو پسند کر لیا، اب آپ جا کر اوکے کر دیں، پیمنٹ کر کے گھر لے آئیں۔ ایمن چلو گی؟ وقار حسن نے پھر پکارا۔ کہاں کھو جاتی ہو بیٹا، ساتھ چلو، اپنے لیے بیڈ روم سیٹ پسند کر لو۔ بس ٹھیک ہے، جو آپ پسند کر لیں۔ وقار حسن نے ایمن کے لہجے کی بیداری کو پوری طرح محسوس کیا۔ کپڑے کیسے بنوائے ہیں؟ ایمن نے وقار حسن کو دیکھا، پھر مہرنسا کو کتنے اور کیسے کی تفصیل بھی مہرنسا نے ہی بتائی۔ دانستہ کچھ سوال مزید ایسے کیے جس سے انہیں یہ اندازہ تو ہو گیا، جہیز کی تیاری میں ایمن کی دلچسپی صفر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ پورے دن انہوں نے گھر پر ہی گزارا۔ اس سے ان کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کچھ ایسا تھا جو نظر نہ آتا، مگر محسوس پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ سب لان میں بیٹھے تھے، ہلکی چلتی ہوئی ہوا اس نارنجی شام کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ ایمن وقار حسن اسکواش بنانے کچن میں آ گئی۔ اندر سے فون کی مدھم سی آواز باہر تک آنے لگی۔ انتظامات کی لسٹ تیار کرتی مہرنسا ایک دم چپ ہو گئی۔ میں فون سن کر آتی ہوں۔ ایمی ہے نا، سن لے گی۔ وقار حسن نے ہاتھ میں پکڑی لسٹ پر نگاہ دوڑائی۔ وہ نہیں سنے گی، مہرنگا نے آہستگی سے کہا۔ وقار حسن نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر جوجو سے کہا، جاؤ بیٹے دیکھو کس کا فون ہے۔ جوجو اٹھ کر اندر چلی آئی۔ فون بج کر خاموش ہو گیا۔ اس نے کچھ لمحے انتظار کیا کہ شاید دوبارہ بجے، لیکن وہ خاموش رہا۔ کچن وہاں سے سامنے ہی تھا۔ وہ دروازے میں چلی آئی۔ ایمن جگ میں چینی گھولتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ ایسے کھوٹا لگانا بس کر دو، اس کی آواز میں اس نے مڑ کر دیکھا، پھر گھور کر اسکواش کی بوتل اٹھا لی تھی۔ فون آیا تو سن لینا کس کا ہے۔ آج کل تو یوں بھی تمہارے سسرال سے زیادہ فون آتے ہیں، وہ جانے جاتے ہوئے کہہ گئی تھی۔ سن لو گی نا؟ ہاں سن لوں گی، ایمن نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ اس وقت انگارے چباتی رہی۔ جوجو بڑبڑا کر چلی گئی۔ جب اسکواش بنا کر باہر نکلی تب پھر فون کی بیل دوبارہ بجنے لگی۔ ٹرے ایک طرف رکھ کر دوسری بیل پر ہی ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ ایمن بری طرح اچھلی۔ کون؟ میں۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا، کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ تو آپ ہیں؟ بے حد شکست ہوتا لہجہ۔ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ میں نے خود کو بہت سمجھایا مگر رہ نہ سکا۔ مجھے ضبط کے سبق پڑھاتے ہیں۔ طاہر نے ایک سرد سی آہ کھینچی تھی جو سیدھا ایمن کے دل میں گڑ گئی تھی۔ ڈیڈی آ گئے تھے تو میں، تمہارے والد آ گئے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ ایمن نے آہستگی سے پوچھا۔ خود کی قسمت پر رو رہا ہوں۔ ایسی باتیں تو نہ کریں۔ میں کیا انسان نہیں ہوں؟ میرے سینے میں دل نہیں؟ مجھے کیا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا میری زندگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں؟ ایمن بی بی حال بے حال ہے، مستقبل تاریک۔
اب بھی میں ایسی باتیں نہ کروں؟ وہ اتنا تلخ ہو گیا تھا۔ ایمن چپ کی چپ رہ گئی۔ اس نے خاموشی کو پوری طرح محسوس کیا تو پشیمان سا ہو گیا۔ میں کچھ ٹینشن میں تھا۔ آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ کیا بات ہے طاہر؟ باہر سب لوگ اسکواش کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ نہیں ایمن، بس پریشان تھا تو تمہیں کال کر بیٹھا۔ کوئی ہے بھی تو نہیں جس سے دل کی بات کروں؟ نانا ٹھیک ہیں؟ گولی مارو اس بڈھے کو۔ وہ بھڑک اٹھا۔ وہی تو ہے، سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ وہ اگر مدد کرتا تو خوار ہوتا پھروں۔ کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، اور وہ ہے کہ… ایمن کے لیے طاہر کا یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ وہ حق تک سنتی رہی۔ نانا کی ہر جاتی کے جواب میں کم از کم ایمن کے سامنے تحمل سے کام لیا کرتا تھا۔ تم کہتی ہوگی طاہر محمود پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی تو ہے۔ جس شخص کی منزل ہاتھ بھر کے فاصلے پر ہو اور ہاتھ بھر کا فاصلہ بھی عبور نہ کر سکے، تب تو وہ شخص پاگل ہی ہوگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ کیا سمجھاؤں؟ سب کچھ تیار ہے، ویزا، ٹکٹ، ہر چیز مل سکتی ہے اگر تمہارے محترم نانا جان لاکھوں روپے دے دیں۔ صرف ایک ہفتے میں میری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے تو صاف انکار کر دیا۔ ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے کہ قرض سمجھ کر دے دیں، لیکن نہیں، انہیں اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے ٹکڑوں پر پلوں، ان کی گالیوں ٹھوکریں کھاتا رہوں۔ بے دام غلام کو کون آزاد کرتا ہے؟ مفت کے نوکر کو جانے کون دیتا ہے؟ اس کے لہجے کی شکست خوردی احمد کو تڑپا گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی ذلت بھری زندگی ہے میری۔ مجھ جیسے سیاہ نصیب والوں کے مقدر میں خوش بختی نہیں لکھی ہوتی۔ لیکن نانا… کس کا فون ہے امی؟ وقار حسن کی آواز پر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وقار حسن نے نیچے گرا ریسیور اٹھا لیا۔ اس سے قبل کے کان سے لگاتے ایمن ریسیور کریڈل پر ڈال چکی تھی۔ وقار حسن کو ایمن کی حرکت پر شدید حیرت ہوئی، جبکہ وہ نظریں چرائے کہہ رہی تھی، رانگ نمبر تھا ڈیڈی۔ رانگ نمبر پر اتنی دیر تک بات کرتے ہیں؟ وہ بند ہی نہیں کر رہا تھا تو تم کر دیتی۔ مجھے خیال نہیں رہا، ایمن نے آہستگی سے کہا۔ خیال رکھتے ہیں بیٹا، سسرال میں تو ایسی چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہماری کس حرکت سے کوئی کیا مطلب نکالے؟ انہوں نے ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے مدھم لہجے میں سمجھایا۔ جی، یہ اسکواش ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ گرم، وقار حسن نے تصحیح کی۔ ایمن کچھ اور گڑبڑا گئی۔ دھیان کہاں ہے؟ باہر چلتے ہیں ڈیڈی، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایمن کو باپ کا سامنا کرنے میں دقت ہو رہی تھی۔ کوئی تمہارا انتظار نہیں کر رہا؟ کسی کو تمہارا انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ شاید تم نے انہیں عادت نہیں ڈالی۔ وہ جانتے ہیں تم نہیں آؤ گی، ان کے درمیان نہیں بیٹھو گی، ان سے باتیں نہیں کرو گی۔ ایمن نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ یہ سب کس نے کہا؟ تمہارے رویوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب شکایت کرنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ آپ بھی مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ ایمن کو باپ کی بات سن کر دکھ ہوا۔ جو نظر آتا ہے امی، میں سمجھ سکتا ہوں کہاں قصور تمہارا ہے کہاں ان کا۔ ایمن نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے ایمن کا بازو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمن کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا تھا۔ اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ منگنی کے وقت خوش تھی، بہت خوش، تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ تم اتنی بیمار، اتنی بیزار کیوں نظر آ رہی ہو؟ جیسے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، جیسے تم زبردستی شادی کے بندھن میں بننے جا رہی ہو۔ وہم ہے آپ کو؟ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ جی چاہا ایک بار تو باپ کے گلے لگ کر روئے، پھر سب کہہ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب سن کر بھی نظر انداز کر دے، بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر کٹھور بن جائیں؟ وہ باپ تھے آخر۔ ایمی، کہہ دے، سن لیں گے وہ، سب سمجھ کر سن کر سمجھ بھی لیں گے۔ تو جو پل پل مر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں آب حیات ہی آ جائے۔ ایمی، کہہ کر تو دیکھ، شاید خزاں مقدر بننے سے قبل بہاروں کے قافلے مل جائیں۔ ملاقی تو گیانی تھی، بھنور اٹھتے تھے، بھپرے سمندر تھے، سطح پرسکون تھی، کوئی تلاطم نہیں۔ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کے بس انہیں گھورے جا رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہے تھے بہت گہری نظروں سے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ڈیڈی، میں خوش ہوں۔ ایمی، تم مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ وہ ناراض ہوئے۔ ڈیڈی، آپ کو وہم ہے اور بس۔ ایمی، ادھر میری طرف دیکھو۔ مشکل مرحلہ تھا۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھائیں، باپ کو دیکھا، پھر تیزی سے پلکوں کی جھالر گرا دی تھی۔ رسوائی مول لینے کا فائدہ؟ سب کچھ تو ہو گیا۔ آپ کی امی زندہ دفن ہونے جا رہی ہے اور مردوں سے ان کی خوشی کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ وہ چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے، میری دنیا سے دور۔ میں بھی اپنی دنیا میں اس کو بھول جاؤں گی، اگرچہ یہ ممکن ہی نہیں۔ جو دل میں دھڑکن بن کر بستے ہوں، انہیں کیا کبھی دل سے نکالا بھی جا سکتا ہے؟ ایمن وقار حسن، میں آج اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ہار مان لی ہے۔ میں اماوس کی رات کے جس کے مقدر میں چاند ہے نہ تارا، صرف گھور اندھیرا۔ مجھے غور سے دیکھو، میں محبت کے ہونٹوں پر دم توڑتا نوحہ ہوں، اور میں دستبردار ہوں طاہر محمود کی محبت سے نہیں، کہ یہ تو میرے بس میں ہی نہیں، طاہر محمود سے۔
کہ یہی میرے بس میں تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ ساری دنیا کے سامنے ڈٹ جاؤں، لیکن اے دنیا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے تنہا چھوڑ دے کہ مجھے ذرا سا محبت کا قرض چکانا ہے، ذرا سا اس کے لیے بہت کچھ کر جو میرے لیے بہت کچھ کر گیا۔ میں اسے یوں بھی یار و مددگار محبت کے جنگل میں بھٹکتا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد آنکھیں پھوڑ لوں گی کہ اس کے خواب نہ دیکھ سکوں۔ وہ سوچے گئی۔ وقار حسن مایوس سے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے میں اچھا باپ ثابت نہیں ہوا، وہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گئے۔ ایمن نے خاموشی سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ اب بھی وقار حسن کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیا نئے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔